چیزوں پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ پہ کیا کہتے ہیں ہارڈ جو گورنمنٹ کے ہیں وہ ان کے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ خان ہمارے ساتھ ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیں، کل میں نے خبر دی پروگرام میں جو میاں صاحب نے مجھے دی، انہوں نے کہا کہ 23 مئی کو ہم نے فیصلہ کر لیا تھا ریزائن کرنے کا۔ شہباز شریف صاحب کی تقریر بھی تیار تھی اور انہوں نے کہا اور پھر جب عمران خان صاحب نے اسی دن صبح پشاور میں جلسے میں کھلی دھمکی دے دی کہ میں 25 کو آ رہا ہوں اور پھر اگر نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو کہتے ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا اور میں نے ٹیلی فون کیا خود شہباز شریف کو اور میں نے کہا اب نہیں، اب جو ہے اس کا ٹوٹلی غلط مقصد لیا جائے گا اور امپریشن جائے گا شاید ہم دب گئے ہیں، تو اب ہم ڈیل کریں گے اور جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اچھا، یہ کل میں نے خبر دی تو آج مجھے ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت نے مجھے کہا کہ آئیں ملاقات کریں۔ ایک تو اس ملک میں بڑا کلیئر کر دوں، جب ہم کہتے ہیں نا بہت امپورٹنٹ شخصیت، لوگ سمجھتے ہیں یا آرمی چیف ہوگا یا ڈی جی آئی ہوگا، یہ دونوں نہیں تھے، میں پہلے کہہ دوں، لیکن somebody ویری امپورٹنٹ۔ انہوں نے کہا کہ ایکچولی یہ جو بات تھی یہ عمران خان صاحب کو بھی کنوے کر دی گئی تھی مقتدر حلقوں کی طرف سے 1-2 دن پہلے، اور وہاں تو مبارکبادیں بھی ایکسچینج ہو گئیں۔ پھر خان صاحب نے کہا اچھا میں ایک رات اس پہ سوچتا ہوں، اور پھر اگلے دن بہرحال انہوں نے جا کے پھر یہ دھمکیاں دے ڈالیں، اور بعد میں انہوں نے دوستوں کو کہا کہ یہ مجھے اعتبار نہیں تھا، یہ ویسے میرا اندازہ ہے کہ یہ لوگ 25 والی میری کال ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اور باقی یہ صرف ڈرامہ ہے اور یہ تھی نہیں تھا۔ آپ کو پتا تھا اس بات کا 23 مئی والی بات کا کہ شہباز شریف صاحب ریزائن کریں گے اور ڈیزالو کر دیں گے گورنمنٹ کو؟ یہ بالکل درست بات ہے، اور جب ہم گئے تھے لندن تو وہاں پہ جو ہماری میٹنگز ہوئی تھی بڑے میاں صاحب سے، تو اس میں اسی بات کے اوپر کنسنسس تھا کہ ہمیں جو ہے وہ عدم اعتماد کے بعد جو کہ اس وقت ہو چکا تھا، تو ہمیں اب گورنمنٹ میں آ گئے ہیں لیکن ہمیں اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے، اور وہ فیصلے جو آئی ایم ایف مطالبہ کر رہا ہے ہمیں وہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اور آئی ایم ایف جو ہے اس کے فیصلے جو ہیں اس سے ہمیں جو ہے وہ ہمارا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس میں ہمیں نقصان پہنچے گا۔ اور یہ بات اس وقت جب سوچی گئی تو یہ بات اس وقت بھی درست تھی، اور آج ہم اس کو ایکسپیرینس کیے بیٹھے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے۔ یہ جو باتیں ہو رہی جی اس کا بیانیہ بڑا پاپولر ہو گیا جی، یہ بڑا پاپولر ہو گیا جی، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس کے دور میں 3.5 پونے 4 سال قیمتیں مسلسل بڑھتی تھیں اور مہنگائی تھی، اس کو گالی پڑتی تھی، اور اس وقت اس کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے حلقوں میں کیسے جائیں، ہمارا وہاں پہ کوئی حال نہیں ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمیں جو ہے وہ ایسی صورتحال درپیش ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور خاص طور پہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان میں جو اضافہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ ہم سے بھی کیا 23 مئی والا اور فیصلہ اس ناراضگی کو جی آپ بات ختم کر لیں، اور اس ناراضگی کو اس کی پاپولیرٹی سے جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے، جو کہ میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ لوگوں کو اس کی حقیقت کا، اس کے پاگل پن کا اور اس کی حماقتوں کا، اور جس خان صاحب پہ تو آتے ہیں اس پہ ابھی بات کروں گا، ڈبویا ہے 3.5 میرے لیے میرے سوالات آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، مجھے پتا آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ جو 23 مئی کا فیصلہ تھا کیا وہ ہم 23 دسمبر یا 23 جنوری میں دوبارہ ہوتا دیکھ سکتے ہیں؟ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں، یہ بات میں شاید یہ بات بھی آپ کے علم میں ہو کہ بعد میں دوبارہ پی ایم ایل این ہم پھر اسی نتیجے پہ پہنچے تھے کہ ہمیں اس کام میں نہیں پڑنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ راستہ نکالنا چاہیے اور ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر ایک جو ہے وہ سربراہی میٹنگ ہوئی تھی، ہم یہاں پہ سارے پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، اس میں آصف علی زرداری صاحب بھی تھے، اس میں دیگر پارٹیز کے سربراہ بھی تھے، اور ہماری پارٹی کی طرف سے بھی کوئی 4-5 لوگ سینئر جو ہے وہ تھے،
تو اس میں میاں نواز شریف صاحب نے بھی ویڈیو لنک کے اوپر جو ہے وہ شرکت کی تھی. تو اس میں بھی بڑے میاں صاحب نے میاں نواز شریف صاحب نے یہی موقف دہرایا اور اپنے جو الائیز ہیں ان کو قائل کرنے کی کوشش کی. لیکن وہاں پہ جو یہ آرگومنٹ کہ اس وقت جتنے بھی اکانومسٹ تھے یا جو اکانومی کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سبھی اس بات پہ متفق تھے کہ اگر آپ نے اب ملک کو کیئر ٹیکرز کے سپرد کر دیا تو آپ تو جا رہے ہیں جی الیکشن کروائیں گے، لیکن الیکشن یہاں پہ ہوگا کیسے؟ یہ ملک تو ڈیفالٹ کر جائے گا، کیونکہ کیئر ٹیکرز کے ساتھ IMF بالکل بات نہیں کرے گا. آپ کے ساتھ بات کرنا مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ الیکشن ایئر میں بیٹھے ہیں. تو جو الیکشن موڈ میں گورنمنٹ ہوگی اور اگلے 60 یا 90 ڈیز میں الیکشن کروانے جا رہے ہو اس کے اوپر IMF اس کے ساتھ کیسے بیٹھے گا؟ تو یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ ڈھونڈتے رہیں الیکشن بھی اور باقی ساری چیزیں بھی. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ سری لنکا ہے، یہ پاکستان ہے اور پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. تو اس لیے اگر آپ عمران خان صاحب کا کہنا ہے چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ الیکشن کی طرف چلے جائیں، اور اگر آپ پاکستان کو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ مشکل فیصلے کرنے چاہیے. تو یہ آرگومنٹ جو ہے وہ پھر پریویل وہاں پہ ہوا، پریویل ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر فیصلہ ہوا کہ اور پھر اس کے پریویل ہونے پر جو ہے وہ پھر فیصلہ ہوا کہ جی ہمیں مشکل فیصلوں میں جانا چاہیے اور پہلے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا چاہیے. اب آپ دیکھیں ملک ڈیفالٹ سے اس وقت بچ چکا ہے، اس لیے PMLN کی عمومی رائے تو یہی ہوگی کہ یہی ہمارے ذمے جو ہے یہ ایک جو ہے وہ کام لگا تھا، تو ہم نے اب اس کو جو ہے وہ سکسیسفلی اس مقصد کو اچیو کر لیا. لیکن آپ لیکن آپ نومبر کا فیصلہ کرنے سے پہلے تعیناتی سے تو آپ نہیں جانا چاہیں گے. یہ اب آپ کا چلے ڈیفالٹ تو آپ نے روک لیا، تو پھر آپ اکتوبر نومبر میں تو آپ نہیں جائیں گے نا، بیکاز وہ تو آپ نیا آرمی چیف تو آپ چاہیں گے آپ خود ہی نامنیٹ نہیں. مالک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی اپنی مرضی کا آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے، یا کسی کو یہ خوف ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے جو اپنی مرضی کا جو ہے وہ چیف لگا لے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اسے نہ آرمی چیف کی تاریخ، نہ اس ملک کی تاریخ، اور نہ ہی اسے اس انسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ کوئی ایک یعنی پوائنٹ برابر جو ہے وہ اسے کچھ سمجھ ہے. معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ ود دی کنسلٹیشن آف دی آرمی لیڈرشپ لگے گا. اگر آپ کو کہیں کہ کوئی آدمی اپنی مرضی کرے گا تو یہ بات بھی غلط ہے. کنسلٹیشن جو ہے وہ ضرور ہوگی، اور اس کنسلٹیشن کے نتیجے میں جو بھی لگے گا، اب دیکھیں یہ 5 سینئر ترین وہ یعنی جنرلز ہوں گے جن میں سے کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں ہے، کوئی 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بھی اس ذمہ داری پہ آئے گا وہ چیف آف آرمی سٹاف ہی ہوگا، وہ کسی کا بندہ نہیں ہوگا، وہ کسی کا بندہ ہو نہیں سکتا، وہ اپنے انسٹیٹیوشن کا بندہ ہوگا. اور یہی آپ کو پچھلی تاریخ جو ہے یہ بتاتی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے جلسوں میں اور اپنی پبلک میٹنگز میں اس چیز کو خراب کرنا چاہتا ہے، انسٹیٹیوشن کو خراب کرنا چاہتا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ پچھلا آرمی چیف جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ اپوائنٹ کیا تھا. سب سے زیادہ تو میاں صاحب نے لگائے تھے، سب نے مل کے نہیں دی. بالکل صاحب نے ایکسٹینشن مل کے دی، پھر اس کو ایکسٹینشن جو ہے وہ سب نے مل کے نہیں دی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یا وہ احمق ہے، اس کی حماقت ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، یا پھر وہ کوئی اس کا ہڈن ایجنڈا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ملائن کرنا چاہتا ہے. ورنہ ان تقریروں کی، اس کنٹروورسی کی، اس بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں رانا صاحب، ایک چیز بتائیں، وہ آرمی چیف ہی ہوگا. آپ کے پاس بھی ظاہر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، آپ کو بھی خبر ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ایک یہ بھی بات چل رہی ہے کہ خان صاحب کو کنونس کیا گیا ہے کہ اگر ایک پرٹیکولر جنرل صاحب آگے تو شاید وہ ذاتی طور پہ، بیکاز انہوں نے ان کی 1-2 پوسٹنگ سے ہٹوانے میں ان کا کردار تھا، ان کی مرضی شامل تھی، تو ان کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو فکر ہے کہ وہ نہ آ جائے، اس لیے وہ اتنا زیادہ
پریشر کریٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی نیا آرمی چیف اگر لگتا ہے، اگر نیا آرمی چیف آتا ہے تو ظاہر اور سچویشن ہوگی، اگر پریزیڈنٹ کو ایکسٹینشن دیتے ہیں تو اور سچویشن ہوگی، لیکن اگر نئے آرمی چیف آتے ہیں اور ان کو یہ فکر ہے کہ ایک پرٹیکولر جنرل صاحب نہ آئیں، کیا یہ خبر میں کچھ صداقت ہے کہ واقعی عمران خان صاحب کسی ایک پرٹیکولر جنرل کی وجہ سے زیادہ پریشان ہے، اس لیے وہ ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ جو بھی نیا آرمی چیف آئے اس پہ اتنا پریشر کریٹ کر دیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت ڈسٹنس پہ رکھے موجودہ حکومت سے، صرف اپنی نیوٹرلٹی دکھانے کے لیے؟ ایسی خبریں آپ کے پاس ہیں؟ دیکھیں، اس میں اگر اس کی ایسی سوچ ہے تو پھر بالکل وہ آدمی جو ہے وہ 3.5 پونے 4 سال جو ہے وہ وزیر اعظم رہا ہے، تو پھر اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا، اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا، سمجھ ویسے پہلے بھی اسے کوئی نہیں تھی۔ معاملہ یہ ہے، لیکن آپ کے پاس ایسی کوئی خبر ہے؟ آپ کے پاس ایسی خبر ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ نہیں، ایسی دیکھیں، ایسی کوئی خبر نہ ہے، نہ ایسی کسی خبر میں کوئی صداقت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ ایک اتنے یعنی بڑے ڈسپلن انسٹیٹیوشن کا جو سربراہ ہوگا، وہ کیا یہ پھر اس قسم کے معاملات میں پڑے گا کہ جی جو ہے وہ میں اس کو پسند کروں، اس کو جو ہے وہ لائک کروں، اس کو ڈس لائک کروں؟ یہ انسٹیٹیوشنز کے فیصلے ہوتے ہیں، ان فیصلوں کے مطابق جو ہے وہ پھر چیف کو چلنا پڑتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ پرٹیکولر آدمی کے آنے سے جو ہے وہ مجھے نقصان ہوگا اور کسی اور پرٹیکولرز کے آنے سے مجھے فائدہ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو ہے وہ اس کی بھول ہے، اور اسے اپنی اس حماقت سے باہر آنا چاہیے، اور کم از کم اس ایشو کو جو ہے وہ پبلک ڈسکشن میں، عوامی جلسوں میں، عام آدمی کے سامنے جو ہے یہ چیز ڈسکس ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بڑے ہی مضر اور بڑے ڈیمیجنگ جو ہے وہ اثرات ہوں گے۔ اچھا، آپ نے کل کے جلسے میں ان کی وضاحت بھی سنی ہوگی۔ چاہ رہا ہوں کہ پہلے میں ان کا پرانا والا بیان چلا دوں جس پہ ساری بحث ہوئی، جس پہ ISPR کا رد عمل بھی پاکستان فوج کا آیا، اور پھر ساتھ ہی ہم آپ کو ٹکڑا ناظرین کو سنا دیں کہ کل خان صاحب نے کیا اس کی کلیریفیکیشن دی، کیونکہ پھر مجھے اس پہ آپ کا جواب چاہیے۔ اس کے بعد آ کے میں نے رانا صاحب سے کچھ ان کی پارٹی کے بارے میں بھی باتیں پوچھتی ہیں، لیکن پہلے ذرا سن لیں رانا صاحب یہ دونوں پیسز جو ہیں۔ میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ سب جنہوں نے سازش کر کے ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا تھا، آج قوم کو جواب دیں کہ تم نے کیا غداری کیا قوم سے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نومبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے، یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے۔ یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا، ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے۔ میں نے یہ کہا کہ فوج کا جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کو میرٹ پہ سلیکشن ہونی چاہیے، یہ دنیا کا اصول ہے، اس میں کیا غلط بات کی تھی؟ اور میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ نواز شریف اور آصف زرداری یہ کسی صورت ان 2 ڈاکوؤں کو پاکستان کا آرمی چیف نہیں سلیکٹ کرنا چاہیے۔ تو سوال آج یہ ہے وہ کون مجرم تھے، اس قوم کے غدار تھے جنہوں نے بیرونی سازش کا حصہ بن کے اس ملک میں آپ کی حکومت کرائی اور ان چوروں کو لے کے آئے۔ مجھے رانا صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف انہوں نے کہا کہ کوئی میرا ایسا مقصد نہیں تھا، میرا ملک ہے، میری فوج ہے، یہ سب کچھ ہے، ساتھ ہی وہ یہ جملہ انہوں نے کہا کہ اب سوال یہ ہے کہ بتائیں وہ کون لوگ تھے۔ تو کیا یہ اب پھر ایک کنفیوژن سی مجھے نظر آتی ہے کہ یہ آخری ٹکڑا کس کے لیے تھا؟ کیا یہ پھر اداروں پہ نہیں جا رہے خان صاحب؟ دیکھیں، وہ کہاوت ہے نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے، کہ اس نے ایک حماقت اور ایک اس نے غلط بات کی، اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس نے 2-3 غلط باتیں کر دی۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ میاں نواز شریف صاحب یا آصف علی زرداری صاحب کیوں کر سکتے ہیں؟ کیا وہ وزیر اعظم ہیں؟ کانسٹیٹیوشن جو ہے وزیر اعظم کو یہ اختیار دیتا ہے، رولز یہ کہتے ہیں کہ ود دی کنسلٹیشن آف دی جو ہے وہ آرمی چیف یا
آرمی لیڈرشپ جو ہے یہ فیصلہ ہوگا. لیکن رانا صاحب یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب میاں صاحب کی مرضی کے بغیر تو فیصلہ نہیں کریں گے. یہ تو کسی نے نہیں ماننا کہ شہباز شریف اکیلے فیصلہ کر لیں گے. زرداری صاحب سے پوچھیں نہ پوچھیں، نواز شریف کی رضامندی کے بغیر تو نہیں وہ فیصلہ کر سکتے. نہیں تو پوچھنے والی جو بات ہے یا کہنے والی بات ہے تو بھلے آپ بھی کبھی جائیں تو آپ بھی مشورہ دے دیں، میں بھی مشورہ دے سکتا ہوں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان کا اختیار ہے. یہ مالک صاحب کا یا رانا ثناء اللہ کا اختیار تو نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کہتا ہے کہ جی ان کو مسلط جو ہے وہ یعنی پہلے تو کہتا تھا کہ غیر ملکی سازش ہے اور امریکہ نے یہ سارا کچھ کروا دیا ہے. اب کہتا ہے کہ نہیں، غیر ملکی سازش تھی، ملے لوگ یہاں سے ہیں اور وہ غدار جو ہیں وہ انہوں نے غداری کی ہے، انہوں نے قوم کے ساتھ یہ کیا ہے. تو یہ پھر سیدھی سیدھی انڈیکیشن تو پھر ادھر ہی جاتی ہے نا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ آدمی کنفیوزڈ ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں ہے کہ اس نے کیا کہنا ہے اور کیا یہ کہہ جاتا ہے. تو یہ اس کا المیہ ہے اس کا، اور بدقسمتی ہے اس ملک اور قوم کی کہ ایک ایسا فرد جو ہے وہ اس ملک میں ایک پارٹی کا سربراہ ہے اور وہ بدقسمتی سے اس ملک میں جو ہے وہ کوئی 3.5 پونے 4 سال جو ہے بطور وزیر اعظم برس اقتدار بھی رہا ہے. آپ کی اس وقت کی میں باتیں سن رہا ہوں تو لگتا ہے کہ سارا جو درد تھا نا پاکستان کا وہ پی ڈی ایم کے سینے میں آیا اور دل پہ پتھر رکھ کر آپ نے حکومت بنا لی، سخت فیصلے کرنے کے لیے ملک کو بچایا. اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ لوگ اس لیے آئے فوراً تاکہ آپ لاز چینج کریں، نیب لا میں تبدیلی کریں، آپ ای وی ایم کے لا کے اندر تبدیلی کریں فورن ایکسپیرٹس کی ووٹنگ میں. اور آج ہمیں اس کا اثر نظر آیا ہے جب رمضان شوگر ملز کا ریفرنس اس بیسس میں بند ہو گیا وزیر اعظم اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کے اگینسٹ کہ جی یہ اب دائرہ نیب کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ تو پھر ان کے اس بات کو تقویت ملی نا کہ آپ نے جس کام کے لیے حکومت سنبھالی تھی اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے، تو اس کا ثمر ملنا شروع ہو گیا. تو وہ پھر آپ کیسے اس بات کو انکار کریں گے؟ آج پہلا ریفرنس عمران کی طرف ہم دیکھتے ہیں، میرا سوال سن لیجئے، عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں تو اس ماہ میں وہ 5 مقدموں میں پیش ہوگا. آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے ریفرنس بند ہونے شروع ہو گئے ہیں قانون کی تبدیلی کی وجہ سے. تو پھر ان کا تنقید بلا جواز تو نہ ہوئی؟ نہیں، ریفرنس تو عمران خان کے بھی جو ہے وہ بند ہوتے رہے ہیں. جب انہوں نے وہ ویڈیو بنا کے کمپرومائزڈ جو ہے وہ چیئرمین کو کیا اور اسے بلیک میل کر کے اپنے ریفرنس بند کرواتے رہے، اور ہمارے خلاف ریفرنس جو تھے جو بنتے بھی نہیں تھے وہ بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ دائر ہوتے رہے. آپ مجھے بتائیں کہ کل کو وہ میرے خلاف جو 15 کلو ہیروئن ڈالی تھی عمران خان صاحب نے، اگر وہ کیس کل کو بند ہو جائے یا اس سے لیکن وہ آپ کا فیکٹس پہ ہوگا نا، وہ آپ کا دیکھیں نہیں رانا صاحب، وہ آپ کا فیکٹس پہ ہوگا. نہیں فیکٹس نہیں، آپ مجھے بتائیں نا. آپ تو یہ جو ریفرنس ختم ہوا ہے، یہ ہے یہ جو رمضان شوگر مل والا ریفرنس ہے یہ تو قانون کی تبدیلی کی وجہ سے ختم ہوا ہے. سن لینا، نہیں سن لینا، معاملہ یہ ہے کہ فیکٹس یہی ہے نا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ یعنی من گڑھ طریقے سے جو ہے وہ بنائی گئی، اور نیب کا قانون جو ہے اس کو اس طرح سے اس میں جو ہے وہ جو ہے وہ چیزیں نکالی گئی کہ اس طرح کی غلط اور جو ہے وہ بے جا جو ہے وہ لوگوں کے خلاف مقدمے بازی جو ہے وہ کی جائے. آپ مجھے بتائیں کہ نیب جو ہے، اگر نیب نے جو ہے اس نے بھی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کیسز کے اوپر جو ہے وہ اپنا وقت صرف کرنا ہے، تو پھر نیب جو ہے وہ ماسوائے حکومت کے مخالف سیاستدانوں کے علاوہ اور تو پھر کسی کے اوپر کیس نہیں بنائے گا، وہ تو پھر اسی کام کے اوپر جو ہے وہ لگا رہے گا. حالانکہ نیب جو ہے اسے واقعی جو ہے وہ سرکاری خزانے سے جو چوریاں ہوتی ہیں جن کا والیوم بہت بڑا ہوتا ہے، تو نیب کو ویسے کیسز میں جو ہے وہ جانا چاہیے. اور جو ہم نے قانون میں امینڈمنٹس کی ہے، کوئی ایک امینڈمنٹ بتائیں آپ جس کے اوپر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ایک سے زیادہ فیصلے نہ ہوں کہ یہ قانون میں یہ تبدیلیاں ہونی چاہیے، جس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ جو ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے قانون کی تبدیلی کا اسلامک ہے، اس کو جو ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نیب کی قانون میں تبدیلی کا جو فائدہ ہوا ہے پرائم منسٹر کو، ان کے خاندان کو، وہ ایک
ڈیلیبریٹ نہیں تھا، یہ تو سب کے لیے ہے، یہ بڑی ذرا ہضم ہونے والی بات نہیں ہے ویسے. اور نہیں دیکھیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ فائدہ جو ہے یہ پرائم منسٹر بھی پہنچ رہا ہے، کیونکہ اس نے جو توشہ خانہ میں چوری کی ہے نا، اس چوری کا کوئی حساب کتاب لگ رہا ہے تو شاید وہ 50 کروڑ سے کوئی نیچے رہ رہی ہے. کوئی 1-2 تحفے اس کے اور آ گئے تو شاید وہ بھی پھر کراس کر جائے اور اس میں یہ پکڑا جائے، کیونکہ اس میں اس کے پاس اپنی چوری کی جو ہے وہ وضاحت کے لیے بھی کوئی اس کے پاس الفاظ نہیں ہے. یعنی ایسی گھٹیا اس نے حرکتیں کی ہیں، وہ اپنا ہیرے کی انگوٹھیاں اور یہ توشہ خانہ اور یہ بیریا ٹاؤن سے زمین. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کا اگر آپ فورنزک اس کا آڈٹ کروائیں نا، جو اس نے فنڈ ریزنگ کی ہے، تو ایک آدمی جو اتنا گھٹیا ہے کہ وہ جرائم کیے تو آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا اب تک؟ آپ نے مقدمے تو مجھے پتا لگ رہا ہے کہ آج شاید کوئی ایک غداری کا مقدمہ لاہور میں اور بھی داخل ہو گیا ہے. اس قسم کے مقدموں سے کبھی کچھ بنا ہے؟ آپ لوگوں پہ بھی ہوئے، آپ لوگ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں، تو کیسے چلے گی بات؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر تو غلط مقدمے جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں، اور ان مقدموں کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. جس طرح سے میں نے اپنے مقدمے کی مثال دی ہے، اس آدمی کو اگر کوئی شرم ہو تو یہ میرٹ پکارنے سے پہلے جو ہے یہ اس بات کی معافی مانگے کہ میں نے یہ حرکتیں کی ہیں، اور یہ میں حرکتیں جو ہے وہ برملا کہتا ہوں کہ یہ جو ہے واپس ہونی چاہیے. یعنی یہ تو اس 3rd ڈگری تک گیا نا کہ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کیس جو بنتے تھے وہ بھی نہیں، جو بنتے نہیں تھے وہ بنوائے. اب دیکھیں، ہم اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کو گرفتار نہیں، ہم تو اس کو گرفتار نہیں کریں گے، اس کو نیب گرفتار کرے. ہم قطن نیب سے یہ نہیں کہیں گے شہزاد اکبر کی طرح روز پریس کانفرنس کر کے کہ جناب آپ یہ کاغذ دیکھیں، اب یہ فائل دیکھیں، اور اب یہ ضمنی ہے، اور اب فلاں گرفتار ہوگا، اگلے دن فلاں گرفتار ہوگا. یہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، بڑے آنریبل، بڑے انڈیپینڈنٹ اور بڑے میرٹ پہ کام کرنے والے اس کے چیئرمین ہیں. ان کی پوری زندگی جو ہے پوری قوم، پورے ملک کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. وہ جس کو چاہتے ہیں وہ گرفتار کریں، جس کیس کو چاہتے ہیں وہ بند کریں، جس چیز کو چاہتے ہیں وہ کھول لیں. انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ میرٹ پہ کام کیا ہے. وہ میرٹ پہ ہمارا کو کیس بند ہوتا ہے تو ضرور کریں، اور اگر ہمارے خلاف کو بنتا ہے تو بنائیں. ان کے خلاف اگر بنتا ہے تو بنائیں، نہیں بنتا تو نہ بنائیں. ہم بالکل جو ہے وہ چیئرمین نیب کی خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنائے گئے ان کو بلیک میل کر کے اپنے مخالفین کو گرفتار کروانے یا ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنوانے کے لیے. اچھا، ایک کیبنٹ نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ جی 25 مئی والا جو وائلنس ہوا ہے اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف، انہوں نے کیا، ان کی پارٹی نے کیا، اور پھر کہا گیا کہ جی اس کے مطابق اس کی روشنی میں ہم بڑے فیصلے لیں گے. اس کیس کیا بنا اس کمیٹی کا؟ دیکھیں، میں تو بالکل فرام دی کور آف مائی ہارٹ میں اس پہ یقین بھی رکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بات درست تھی کہ اس آدمی نے کیپٹل کے اوپر، ریاست کے کیپٹل کے اوپر مسلح جتھے کے ساتھ جو ہے وہ چڑھائی کی تھی. یہ اس کا آفینس جو ہے دیٹ واز ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ، اور اس میں پاکستان پینل کوڈ میں متعدد دفعات ہیں جن کے تحت اس کو پروسیکیوٹ کیا جانا چاہیے تھا. لیکن اس پروسیکیوشن کی اجازت جو ہے کیونکہ کیبنٹ دیتی ہے، تو میں تو اس معاملے کو کیبنٹ میں لے کے گیا تھا، اور کیبنٹ نے 25 مئی کو جو اس کو یہاں سے دھکیلا گیا اس کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اگلے دن جو ہے وزیر اعظم نے تمام جو فورسز کے لوگ ہیں جنہوں نے اس فتنے کو اس دن شہر سے باہر نکالا، تو ان کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. ان کو ان کی سیلریز میں، تو یہ بس اب کمیٹی کے پاس مسئلہ گیا تو ختم، وہ اضافہ کیا جو ہر کمیٹی کے پاس مسئلہ جا کے ختم. کمیٹی نہیں، بس کمیٹی جو ہے وہ کمیٹی کو بھی ہم نے تمام ثبوت جو ہے وہ فراہم کر دیے ہیں. تو اب اس میں کمیٹی جو ہے اس کی رپورٹ تیار ہے. لیکن دیکھیں مالک صاحب، یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، یہ کوئی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں ہے کہ جس کو میں کوئی ضد کروں، زور دوں اور کہوں کہ جی میری بات مانے. یہاں پہ ہمارا ایک سربراہی بورڈ ہے جس میں تمام جماعتوں کے سربراہ ہیں، ان میں سے ایک ہم ہیں.
تو جو بھی معاملہ اس لیول پہ ہونا ہے سب کی مشاورت سے ہونا ہے. رانا صاحب آپ کے پاس اس میں کوئی اطلاع ہے؟ اپنے اپنے خیالات ہیں. کوئی آپ کے پاس اطلاع ہے کہ 2-3 ہفتے پہلے عمران خان صاحب کی پریزیڈنسی میں کسی ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت سے ملاقات ہوئی اور شاید وہ میٹنگ اتنی اچھی نہیں گئی جتنی توقع تھی؟ کیا آپ کے پاس اطلاع ہے کسی ایسی میٹنگ کی؟ نہیں، یہ افواہ ہے، یہ اطلاع نہیں ہے. افواہ کیا آپ کے پاس؟ میری افواہ یہی ہے کہ یہ اس قسم کی ملاقات کی جو ہے یہ افواہ اڑائی گئی ہے. تو یہ افواہ ہے، یہ جو ہے یہ اطلاع نہیں ہے یا یہ درست نہیں ہے. کوئی اس کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ اپنے مقاصد کے تحت جو ہے وہ اس قسم کی باتیں چھوڑتے رہتے ہیں ادھر ادھر. فیصلہ جو ہے کوئی 2 یا 3 ہفتے پہلے ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان بٹوین دیٹ پیریڈ یہ بہت پہلے بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ نومبر میں ڈیٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ اکتوبر کے آخر یا نومبر کے شروع میں جو ہے یہ فیصلہ ہونا چاہیے اور ہوگا. لیکن بہت پہلے کہ آپ جو ہے وہ 2 مہینے پہلے ہی فیصلہ کر لیں، میرا نہیں خیال کہ وہ بھی کوئی ایک درست جو ہے وہ پریکٹس ہوگی. لیکن اس بارے میں وزیر اعظم اور چیف آف آرمی سٹاف جو دونوں اس بارے میں ایک مین پوزیشن رکھتے ہیں، تو ان کی باہمی مشاورت سے یہ ہو بھی سکتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی رولز میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا، بڑے اشارے آ رہے تھے، آپ نے بھی کچھ بیانات دیے پنجاب میں تبدیلی کے، اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ بڑی جلدی پنجاب میں دوبارہ پی ایم ایل این اپنی چیز کرے گی. اور میری اطلاع یہ ہے، میں نے کل پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ کچھ ریویو پٹیشنز کے قوانین چینج ہونے کی بھی لیجسلیشن آ رہی ہے کہ جو بینچ ہے جو فیصلہ کرے گا سپریم کورٹ کا، ریویو اس سے ڈبل تعداد میں جج ہوں گے تو ہوگا. پھر 63A کے فیصلے کا ریویو ہونا ہے جس کا ڈائریکٹ پنجاب میں اثر پڑا تھا. تو پنجاب میں تبدیلی کی بات کہاں تک ہے؟ کیا آپ لوگ موو کر رہے ہیں وہاں پہ آپ، اور کب تک موو کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں جو ہوتا ہے نا کہ آپ پریکٹیکلی موو کرتے ہیں، آپ سامنے لے کے آتے ہیں، اس سے پہلے بہت سارا کام جو ہے وہ آف دی ریکارڈ ہوتا ہے. تو بہرحال وہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور یہ 6-7 بندوں کی 8 بندوں کی یہ مہار ہیں ساری. اگر 8 بندے جو ہیں وہ ریزائن کر جائیں تو یہ اپنی اکثریت جو ہے یہ کھو دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گورنر صاحب انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. تو وہ تو یہ میرا خیال ہے اب بھی نہیں لے سکتے. یعنی یہ 6 یا 8 بندے ریزائن نہ بھی کریں تب بھی ان کے لیے مشکل ہے کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. تو اگر ایسا ہوا تو پھر یہ نہیں لے سکیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر الیکشن جو ہے وہ چیف منسٹر کا دوبارہ ہوگا. تو اس بارے میں جو ہے وہ بالکل میں اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا کہ یہ ہماری سوچ نہیں ہے. ہماری یہ سوچ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اسے بہت ہی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اور وہ فیصلے جو براہ راست جنہوں نے ہمیں ہٹ کیا ان فیصلوں سے ہم متفق نہیں ہیں. تو کیا یہ 63A کا جو ایسا فیصلہ تھا، کیا اس کے ریویو کے بعد آپ کا موو کرنے کا ارادہ ہے کہ آپ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کو ریویو پٹیشن کے فیصلے کے بغیر ہی آپ لوگ موو کریں گے؟ دیکھیں جی، معزز جج صاحبان اور عدلیہ کے احترام کے ساتھ میں یہ بات کرنی چاہوں گا کہ 63A پہ جو فیصلہ ہوا، یہ ساری دنیا کہتی، تمام لا نوئنگ آدمی کہتے ہیں، بارز کہتے ہیں کہ دیٹ واز ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن، جس کا کہ عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. تو وہ فیصلہ جو ہے وہ تو جب بھی ریویو ہوگا تو وہ فیصلہ تو قائم نہیں رہے گا. اور اگر وہ فیصلہ قائم نہیں رہتا تو وہ 25 ووٹ ہمارے جو مائنس کیے گئے اور مائنس کر کے ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ الیکشن میں ڈالا گیا، تو وہ سارا عمل جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی. کیونکہ یہ میں نے لندن میں دیکھا تھا کہ میاں صاحب کی بہت بڑی ترجیح ہے کہ ترجیحات میں شامل ہے کہ یہ فاسٹ ٹریک پہ ہونا چاہیے. یہ جو قانون سازی ہے کہ ریویو رولز پہ چینجز آئیں، کہ ریویو پٹیشن جو ہوتی ہے اس طرح.
آخر میں ایک ہی سوال ہے. آپ نے جو پہلے میں نے سوال کیا تھا، آپ نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا جو تھا مسئلہ وہ تھا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے. ڈیفالٹ سے ہم نکل آئے ہیں. اب اگر پی ایم ایل این نکلنا چاہتی ہے، گورنمنٹ چھوڑنا چاہتی ہے اور اتحادی نہیں مانتے، تو آپ لوگ چھوڑ دیں پرائم منسٹرشپ، آپ لوگ چھوڑ دیں مین عہدے جون سے ہیں اور دے دیں یہ زرداری صاحب وغیرہ کو، وہ گورنمنٹ میں چلائیں تاکہ آپ کے اوپر سے تو ملبہ ہٹ جائے. ابھی تک تو سارا ملبہ پی ایم ایل این پہ ہی پڑتا ہے، وزیر داخلہ پی ایم ایل این، فائنانس منسٹر پی ایم ایل این، وزیر اعظم. تو کیا پھر آپ کے پاس دونوں میں سے کون سا آپشن استعمال کریں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ہٹ جانا چاہیے؟ کیا آپ یہ پرائم منسٹر اور یہ بڑے عہدے چھوڑیں گے یا پھر اس پہ بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ ملبہ جو ہے یہ ہمارے اوپر پڑ رہا ہے. میاں صاحب کا میں آپ کو جملہ سنا دیتا ہوں، رانا صاحب میاں صاحب کا جملہ سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اسی اپنا بیانیہ عمران خان نو پھڑاتا ہے تو ادا گند اپنے تے پا لیا. یہ ان کا لائٹ ہارٹڈ جملہ تھا. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال، اب یہ جو یوٹیلٹی بل آئے ہیں نا یہ لاسٹ، تو آپ یقین کریں کہ میں نے خود وزیر اعظم سے یہ عرض کیا ہے کہ پہلے بھی مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بڑے ہی خفا تھے، ناراض تھے. بلکہ ناراض کیا، تنگ تھے لوگوں کا حال بہت برا حال ہے لوگوں کا. اور یہ بل آئے ہیں بجلی کے، تو اس میں تو آپ یقین کریں گے اس نے تو جو ہے وہ لوگوں کو حشر کر دیا ہے. تو اگر رانا ثناء اللہ نے فیصلہ کرنا ہو تو آپ کا مشورہ یہ ہوگا کہ حکومت چھوڑ دیں، الیکشن میں جائیں. جی، یہ آپ نے درست کہا ہے. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. انہوں نے باتیں سنی انٹیریئر منسٹر صاحب کی، 2-3 باتیں انہوں نے کنفرم کی. 23 مئی والی خبر انہوں نے بتائی اور باقی چیزیں بھی آپ نے سنی. اور ایک نئی تھنکنگ کلیئر نظر آ رہی ہے کہ ایک بار پھر یہ جو اکنامک حالات ہیں ان کا اتنا پریشر پڑ گیا ہے کہ دوبارہ یہ سوچ گورنمنٹ سرکلز میں ہے کہ اس وقت ایک ختم کر کے گورنمنٹ الیکشن بھی ایک آپشن ہے. لیکن جیسے 23 مئی والی بات ہوئی تھی، ایک موقع آیا، عمران خان صاحب نے اس کو ضائع کر دیا. کیا عمران خان صاحب ایک اور موقع ضائع کریں گے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.